ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی السلام علیکم الذين يؤمنون بالغيب جی دسو آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد شاہ صاحب بخاری دعوت برکات مولانا حضرت قبلہ پیر سید محمد اخلاق احمد شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف استاد محترم استاد القرہ علامہ قاری اللہ دیتا سیدی صاحب دامت برکات مولانا حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مولانا محمد اکبر سیدی صاحب ساڑھے محترم جناب حاجی ملک رسول بخش خان سٹیج تے موجود تمام معززین پنڈال دے اندر موجود سرکار دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور ملک صاحبان نے بڑی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت نو اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور حضرات محترم عقل اللہ تعالیٰ دا بڑا انعام ہے عقل دی وجہ تو بندہ اللہ تعالیٰ دے احکام دا مکلف ہے جنہوں رب عقل عطا کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہوں حکم بھی دیتا ہے دیکھو نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں انہاں دا مکلف تے مخاطب وہ ہے جنہوں رب عقل نال نوازے سبحان اللہ بے شک عقل مند نوں اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب تے درود و سلام بے شک عقل مند نوں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک پڑھو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ دی طرف جڑی عقل ہے نا دیکھو جڑے لوگ مجنون ہیں دیوانے انہوں نے اللہ تعالیٰ پابند نہیں بنایا نہ نماز دا نہ روزے دا نہ حج دا نہ زکات دا جڑے دیوانے لوگ ہیں مجنون لوگ ہیں اللہ جنہوں نے عقل نہیں دیتی اللہ انہوں نے پابند بھی نہیں بنایا تے جنہوں نے رب عقل دیتی ہے انہوں نے رب پابند بھی بنایا ہے ٹھیک ہے نا جی احکام شریعہ دا مکلف بھی بنایا اور ظاہر بات ہے یہ وہ چیزیں کہ جنہاں تے عمل کرنا اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بارگاہ رب العزت دے اندر بندے دا مقام بلند سبحان اللہ گرامی قدر حضرات پانچ پاوراں اللہ پاک بندے دے وچ رکھی ہیں سبحان اللہ پانچ پاوراں ایسی ہیں کہ جڑیاں اللہ تعالیٰ نے بندے دے وچ رکھی ہیں اور انہاں پانچ طاقتاں دا اللہ تعالیٰ نے عقل نو نگران بنایا ہے سبحان اللہ وہ پانچ طاقتاں کیڑی ہیں ایک ویکھن دی طاقت ہے ایک سنن دی طاقت ہے ایک چکھن دی طاقت ہے ایک سنگن دی طاقت ہے اور ایک چھومن دی طاقت ہے یہ پانچ پاور ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اکثر بندیاں نوں ایویں سمجھو بھئی 99 بندیاں نوں عطا کیتیاں
کوئی بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ کسی ایک قوت تو محروم کر دے. مثلا کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نگاہ تو محروم کر دیندا ہے, کئیاں نوں کرنا تو محروم کر دیتا, سماعت دی قوت نہ دیتی, کئیاں نوں بولن دی قوت نہ دیتی. ورنہ جڑی اکثریت ہے انساناں دی تقریباً 99% اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں 5 پاوراں اور طاقتاں عطا فرمائی. بے شک اچھا یہ طاقتاں بھی اللہ دا انعام ہے. بے شک انہاں دے ذریعے بندہ کسی بھی شے دے ادراک تک پہنچدا ہے, نتیجے تک پہنچدا ہے. ویکھو ویکھن دی قوت استعمال کر کے آپاں نوں پہچان ہوندی ہے یہ انسان ہے, یہ جانور ہے, یہ آمن والا کون ہے. جڑی اکھ دی طاقت ہے ویکھن دی وہ بندے نوں ادراک دیندی ہے, بندہ پہچان کردا ہے کہ جنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیڑی شے. ایک سنن دی طاقت یہ بندے نوں ادراک دیندی ہے بھئی یہ آواز انسان دی ہے, مرد دی ہے, عورت دی ہے, جانور دی ہے. یہ جڑی قوت ذائقہ اللہ پاک نے زبان تے رکھی ہے, یہ چیزاں مٹھی کڑوی اس دا ادراک دیون دی پاور ہے. بندے نوں پتہ چلدا ہے کہ چیز نمکین ہے, مٹھی ہے, کڑوی ہے. جس طرح دی ہے یہ قوت ذائقہ انسان نوں نتیجے تے پہنچاندی ہے. نک دے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے سونگھن دی, اس تو بندہ محسوس کر لیندا ہے چیز بدبودار ہے, خوشبودار ہے, استعمال دے قابل ہے نہیں. سمجھ آ رہی ہے. ہاتھ دی قوت ہے چھوون دی, اے نال بعض اوقات بندہ اندھیرے دے اندر چیز نوں چھو کے محسوس کر لیندا ہے کہ کیڑی شے. یہ 5 طاقتاں ہر انسان دے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں, لیکن انہاں دا نتیجہ ہر مرتبہ صحیح نہیں ہوتا. یہ تے کلی طور تے بندہ اعتماد نہیں کر سکتا کہ اکھی بند کر کے اساں انہاں تے اعتماد کر لیں کہ یہ ہر واری نتیجہ درست دیندیاں. کدے کدے انہاں دا نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بندہ ویدا ہے کہ فلانا آندا پیا ہے اور انسان آتا ہے دور تو یہ فلانا ہے, جلے قریب آندا ہے تو وہ نہیں ہوندا, کوئی ہور ہوندا ہے. اکھ بھی غلطی کر گئی. سمجھ آئی؟ آواز دیوار تو باہر سنی ہے تساں محسوس کیتا کسے فلاں بندے دی آواز ہے, لیکن جدوں ویکھیا تو کسی ہور دی آواز ہے. 2-4 دن بخار آ جاوے, قوت ذائقہ چینج ہو جاندی ہے, میٹھی چیز بھی کڑوی لگن لگ جاندی ہے. یہ تا رزلٹ بھی غلط ہو گیا. بعض اوقات سنگن دی قوت بھی غلطی کر, یعنی انہاں دے نال جڑا نتیجہ بندہ جس نتیجے تے پہنچدا ہے اکثر صحیح ہوندا ہے, لیکن کدے کدے غلط بھی ہو سکدا ہے. اس واسطے انہاں 5 حواس دے اوتے بھی کلی طور تے اکھی بند کر کے بندہ اعتماد نہیں کر سکدا. بے شک ٹھیک ہے نا. بے شک. اچھا جی اگر یہ غلطی کر جاویں تو اللہ انہاں دا کوئی نگران بنایا ہے؟ بولو گے انہاں دا بھی اللہ کوئی نگران بنایا ہے. یہ 5 حواس اگر بندے دے غلطی کرے نا تو انہاں دا نگران اللہ والا محکم بنایا ہے عقل. یہ جڑی عقل ہے نا عربی زبان وچ یہ لفظ عقل جڑا ہے جداں اردو وچ آپ دا ترجمہ کروں تو دا ترجمہ بندا ہے رسی. سمجھ آئی نا, رسی. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان بھی ہے کہ اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جاوے نا, اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے لوجدتو فی کتاب اللہ, اگر اونٹ دی رسی میں گم کر پواں لو فقطتو اقال بعیر, اقال اگر میں اونٹ دی رسی گم کر پواں فوجدتو فی کتاب اللہ, رب میں نے اتنی طاقت دیتی ہے جو میں قرآن کو لو پوچھ ساں میری رسی کتے تو قرآن میں نے 10 جیسی فلانی جگہ دے پئی. سبحان اللہ, یہ رسول دے غلامہ دا مقام سبحان اللہ. جو قرآن انہوں نے یہی دسیندا ہے کہ تھوڑے جانور دی رسی کتے پئی ہے. تے یہ آکھن والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامت سید المفسر, تمام مفسرین دے سردار اور حضور دے چاچے دے پتر حضرت عباس. مینوں یہ دسو بھائی جدے غلاماں قرآن اٹھاں دیاں رسیاں دسے تے اج 14ویں 15ویں صدی دے وچ مولوی آ کے اس محبوب دا علم تول لیں, اللہ اس تو وڈی بھی کوئی جہالت والی گل ہے؟
جدے غلاماں نو قرآن پاک دے اوتے اتنی دسترس اور نور بصیرت کہ اونٹ دی رسی ہو گم شدہ قرآن پاک کو پوچھن تے قرآن دس دے وے فلانی جگہ تے پئی ہے تے جدے سینے تے قرآن نازل ہوئے اس علی کملی والے دے علم دا کیا مقام سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک دی پہلی سورت کیڑی ہے بلا سورت فاتحہ بولو کیڑی ہے پہلی سورت فاتحہ ہی ہے نوار کا اچھا تے دوسری سورت کیڑی ہے بقرہ البقرہ ہاں تے شروع کتھوں ہوندی ہے الف لام قرآن دی دوسری سورت کتھوں شروع ہوندی ہے بولو بھائی الف لام میم اچھا یہ ڈائی کوئی علم دا فن خواہ ہوئے نا بڑا بڑا مفسر ہوگئے تے مترجم قرآن میں وہ دے کل قدان پوچھے آئے قبلہ یہ الف لام میم دا ذرا ترجمہ تا دسو قرآن پاک دیاں 7 آیتاں تو بعد جس رہے کوئی جیڑا بڑا آلے میں 8ویں آیت تے پہنچ دے نا جتھی دوسری سورت دا آغاز ہوندہ پہ تو وہ 8ویں آیت کیڑی ہے قرآن دی سورۃ البقرہ دی پہلی آیت تے قرآن دی 8ویں آیت الف لام میم جیڑا بڑا فن خواہ ہوئے تے جیڑیاں پروازاں والا مولوی ہوئے جیڑے الف لام میم دے ترجمے تے آوے تو پتہ ہوتا کیا ہے اے دا معنی اللہ جاننا ہے سبحان اللہ بے شک علم موقع اللہ قرآن دے آغاز اس نے اپنی اوقات دس دیتی تیرے کو جیڑا بھی میں تینوں نواز دیواں جتنا تیرے کو علم آ جاوے اپنے علم تے تکبر نہ کریں اور تیرے کو قرآن دی دوجی سورت دے موڈ دا ترجمہ نہیں ہو سکتا الف لام میم دا ترجمہ تیری اوقات نہیں کہ تو کریں الف لام میم 3 حرفان دا ترجمہ تیرے کو نہیں ہو سکتا تے بندے کو 3 حرفان دا ترجمہ قرآن دے موڈ دی سورت دوسری سورت او دا نہ ہوئے تے او ترکڑی چاہ کے رسول دا علم تو لیندہ بیٹھا ہوئے اس تو وڈی بھی کوئی جہالت دی گل اور ہو سکتی بالکل نہیں سب تو وڈی جی سینے دے قرآن نازل ہے کہ حال اور اللہ دے بندیا تو جیڑا فن خواہ ہے تینوں تا الف لام میم دا ترجمہ نہیں آندا تے تو ترازو رکھ کے آکے نبی پاک کو فلانی شے دا پتہ ہے تے فلانی شے دا نہیں دیوار تو پار دا پتہ ہے تے دیوار تو اروار دا پتہ ہے تے فلاں ہے تے ڈھکان ہے او اے گلاں اپنی زبان تے لے آون تو پہلے تینوں کچھ ہوندا نہیں موٹے قرآن دے اللہ پاک تے اوقات دکھا دیتی ہے الف لام میم کا ذرا ترجمہ کر کے دکھاوے نا میرے محبوب دے علم نو تولانا لے تیری ہے جرت کہ تو الف لام میم کا ترجمہ کر سکے کہ تو گلاں سرکار دے علم تے کرے جنوں میں قرآن پڑھایا سبحان اللہ الرحمن علم القرآن جنوں خود رب قرآن پڑھایا سبحان اللہ اس محبوب دا علم تو تولے آئے اچھی آنکھو سبحان اللہ یہ اللہ پڑھایا یہ جبریل امین دا تا لیامن قرآن یہ انہاں دی نوکری آئی تے انہاں دی عظمت آئی وہ تا حضور دا پیغام لے کے آنے آیا حضور نے پڑھایا کوئی نہیں جبریل قرآن سمجھ آئی پڑھایا کہ الرحمن علم سبحان اللہ اردو دا ایک شاعر آتا ہے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ انداز حسینوں سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ دیدار کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ سمجھ رہے ہو سبحان اللہ یہ جڑے 5 حواس آنا یہ غلطی کرن نا تو موڑ اللہ انہاں دا نگران بنایا ہے عقل کنوں بنایا عقل تو میں
میں گل کر رہا ہوں کہ عقل دا معنی کی ہے رسی. یہ رسی ہے عقل جڑی بندیاں نوں کہندی ہے بھئی یہ ساڈی حد ہے اتھوں تک اسی جاونا ہے اتھوں تک گا. دیوانے لوگوں کو پتہ نہ کپڑے دا خیال سمجھ آئی نہ ستر دا خیال نہ انہاں نوں پاکیزگی دا خیال نہ پلیدی دا خیال نہ انہاں نوں رشتیاں دے خیال. او جنہاں نوں رب عقل نہیں دتی انہاں نوں حضرات گرامی روک کوئی نہیں ہوندی. تے اے عقل رسی ہے اے بندیاں نوں ماری ہوئی اللہ دی طرف رسی ہے جڑی بندے نوں ہاتھ دے چ رکھ دی ہے. اس واسطے عقل اللہ دا انعام ہے. عقل ہی ہاتھ دے چ رکھ دی ہے نا. بولنا کیویں کلام کیویں کرنا ہے میں گفتگو کیویں کرنی ہے. اے بڑا ہے اے دے نال کس طرح دا رنگ ہے اے چھوٹا ہے اے دے نال کس طرح دا رنگ ہے. اے استاد ہے اے پیر ہے اے مرشد ہے اے ماں باپ ہے. اے سارا عقل دا رنگ ہے. عقل اللہ دا انعام ہے. لیکن حضرات محترم یاد رکھو کیا عقلاں نے نہیں بھولتے؟ بولو عقلاں نہیں بھولتی. بڑیاں بڑیاں عقلاں بھول گئی. سر سید احمد خان جائیں علی گڑھ کالج میں آیا بڑا بڑا عقل والا بڑی عقل رکھتا ہے. لیکن کہ میں ساڑھے سڑے کیے چاہتے ہیں نا بہتروں بھول گیا. بہتروں بھول گیا کیویں عقل دا غلام ہو گیا. اس آکھیا اے حضور دا جڑا معراج والا واقعہ ہے یہ سرکار جسم نال تا گیا ہی کوئی نہیں آسمان کوئی نہیں گیا. کیوں؟ اس آکھیا بندہ بدن تا جا ہی نہیں سکتا آسمان کیویں جا سکتا. درمیان خلا ہوا کوئی نہیں تے ہوا نہ ہوے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. زندگی ممکن کوئی نبی پاک کیویں گئے اگاں اگ دے کورے خلا اگ کراس کر کے بندہ کیویں جا سکتا. آسمان پھٹن کوئی نہیں ہو سکتی. آسمان پھاڑ کے نبی پاک کیویں اس واسطے ہو سکا جسمانی معراج آئے. عقل الہام آئی اللہ لیکن جس نے عقل دا غلام ہویا تے اپنی عقل دے اوتے نبوت نو تولن لگ پیا گمراہ ہو گیا. بے شک بے شک عقل مند گمراہ ہو گیا کہ بو علی سینا ارسطو افلاطون بقراط سقراط یہ سارے عقلاں دے امام بے شک علم فلسفہ تے منطق دے امام تے انہاں اکثر مسلمان کوئی نہیں کافر اللہ دے وجود تے منکر رب دے وجود تے منکر تو پتہ چلا ہے عقلاں بھی بھول جاندی ہیں. سمجھ آئی تو بندے دے حواس بھولے تے عقل سیدھا کرے تے جے عقل بھول جاوے تے عقل نو کون سیدھا کرے. سبحان اللہ. بھئی عقل دے واسطے بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بولو بھائی بولو یار عقل نو سیدھا کرنے واسطے بھی انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں. محمد علی ظہوری صاحب کہیا سبحان اللہ. بڑے علماں تے عقلاں والے اوتھے پل نہ اڑدے نے میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر وی کلمے پڑھدے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد. جنات گرامی کرام توجہ. سبحان اللہ. تو عقل نو سیدھا کرنے واسطے کون ہے؟ عقل کدے کولوں رہنمائی لبائی؟ عقل واسطے اللہ پاک عشق دا انتظام. سبحان اللہ. کیا بات ہے. عقل دی رہنمائی عشق کرے نا تو عقل جڑی ہے نا ہاتھ تے چلا. سبحان اللہ. تے جے عقل بے لگام ہو جائے خدا دی قسم نے بڑا نقصان کر دے. اللہ عقلاں بے لگام ہوئیاں بندے نو تباہ کر دینی. عقل عشق دے تابع رہے. اللہ عقل ہمیشہ کالی کملی والے دے دروازے تے کھلوتی رہندی ہے ادھر ادھر نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب رسول دے دروازے دے سبحان باو رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سلطان صاحب دی گل سنو. سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان جنگ دے شہنشاہ دی آپ فرماندے بندے نو کامل ہون واسطے ترائے عیناں دی ضرورت ہے. سبحان ترائے اللہ. عیناں دی ضرورت ہے انسان نو کامل ہون واسطے. پہلی عین ہے علم والی سبحان اللہ. دوجی عین ہے عمل والی
اللہ اس علم دے اتے عمل بھی دے وے سبحان اللہ تیجی این ہے عشق علی واہ واہ اللہ اس علم تے عمل دے نال عشق بھی عطا سبحان اللہ عشق اور آپ فرمانے جتھے ترے اینا جمع ہو ونجن نا اتھے ولایت پیدا ہو سبحان اللہ سبحان اور میں اللہ تو ذمہ سبحان داری نال عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ پیر صاحبان بھی بیٹھے بزرگ بھی بیٹھے ہو تے سمجھدار بندے بیٹھے ہو میں تو پوری ذمہ داری نال عرض کر کہ ترے اینا جدن بھی کٹھیاں ہوئیں نا اہل سنت دے اندر ہی کٹھیاں ہوئیں کسی اور مسئلہ کے کٹھیاں ہوئیں بے شک بے شک یقین بے شک جدن ہی کٹھیاں ہوئیں اہل سنت بے شک اعلی حضرت بریلوی دے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں غیر کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں غیر کی کھائے کیوں توجہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں غیر کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا آقا تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اچھا اللہ اللہ تو عقل دی رہنمائی کا کون کرے سی بولو عشق 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 بھی تک ہے نال کرنا ہے نا سبحان اللہ تو وہ بھی اللہ کوئی انتظام کیتا ہے بے شک بولو حواس غلطی کرن تا عقل رکھا عقل نو سیدھا کرن واسطے عشق دی رہنمائی رکھی تے عشق آخر کہہ نال تا کرنا ہی ہے نا او دا بھی کوئی انتظام ہے او دے واسطے اللہ نے محبوب کائنات نو عطا سبحان اللہ اے کرو عشق اے عشق کرن دی اصل سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ جی ذات جو میرے جلوے ہے وہ اس کائنات وچ میرا محبوب ہے میریاں صفتاں میری ذات دے جلوے جس محبوب دی ذات جو نظر آندے نا او کالی کمی والے دی ذات پاک ہے آہا مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے دکھے دے گزر گئی محمد کو دے دکھے دے گزر گئی محمد محمد پکے دے گزر گئی محمد محمد پکے دے گزر گئی لباں دے بنے رے سجے گزر گئی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ اکبر رسالت یا رسول نعرہ اللہ حیدری یا علی مصطفیٰ مارکا کو میریاں گلاں سمجھ آندیاں پین کے لیے سبحان اللہ جنہاں نبوت نو عقلاں تے تولے ہیں وہ گمراہ ہو گئے بے شک تے جنہاں نبوت دے سامنے عقلاں جھکا دتیاں سبحان اللہ خدا دی قسم ہے ابو بکر صدیق بن گئے سبحان اللہ بڑی مشہور گل ہے ابو جہل لعین جس نے نبی پاک نے معراج دی بات بیان فرمائی انہیں جلوس کڈ لیا مکے دے اندر ویکھو جی یہ دعویٰ پہ کر دیں راتوں رات اسا مسجد حرام تو مسجد اقصی سے آسماناں تے گئے ہیں یہ بھلا کیویں ہو سکدا ہے جلوس لے کے سب تو پہلے ابو بکر صدیق پاک دی بارگاہ جایا تے آکھن لگا ابو بکر ایک مسئلہ ہے فرمایا دس ہو سکا تیرے میرے ورگا انسان دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تو جناب والا آسماناں تے گیا بھلا اے ہو سکدا ہے صدیق اکبر نے یہ نہیں آکھیا کہ نہیں ہو سکدا ہے صدیق اکبر فرمایا اے دس آکھیا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ آکھیا کہ اس کا جدا کلمہ پڑھی کھلوتے ہیں اس معبود نے آکھیا کہ میں راتوں رات آسمان آتے گیا مسجد حرام تو اقصا تے گیا ابو بکر صدیق پاک فرمایا بے ایمان تو ایک باری دی گل کرنا ہے میرا آقا 1000 مرتبہ بھی آکھے میں منن واسطے تیار عشق دے جھلے نمبر لے گئے عشق دے نمبر لے گئے عقل مندہ میں عمرہ گالیاں او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں او جنہاں نے جھگیاں مدینے والیاں سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ الذین یؤمنون بالغیب اللہ تعالی متقین دی صفت بیان کیتی ہے جڑے غیب تے بے شک یہ غیب تے ایمان رکھنا یہ بھی عقل دا امتحان ہے سبحان عقل کیا اللہ دی جینوں ویکھو اونوں منو جی اکھی نال ویکھو اونوں منو جڑا غیب ہے نظر ہی نہیں آندا نہ منیا جاوے نہ تولیا جاوے نہ وزن کیتا جاوے نہ قیاس کیتا جاوے انہوں کیویں منی لیکن اللہ فرمایا یؤمنون بالغیب متقی ہے یہ جڑا غیب تے ایمان رکھدا ہے کی مطلب ایو تا تہاڈا امتحان ہے ایو تا تہاڈا امتحان ہے کیوں نہ تساں اللہ ویکھیا نہ جنت ویکھی نہ دوزخ ویکھی نہ قیامت ویکھی نہ فرشتے ویکھے نہ عرش ویکھیا نہ لو ویکھیا نہ قلم ویکھیا نہ وحی اترتی ویکھی نہ آسمانی کتاباں دا نزول ویکھیا کچھ بھی نہیں ویکھیا نہ عذاب قبر ویکھیا نہ صحاب قبر ویکھیا جتنے بھی تواڈے عقیدے سارے غیب ہیں عقل دی ویکھے تو منو اے ویکھنے کوئی نہیں آندے نہ قیامت ویکھی ہن تواڈا امتحان کیویں منیندے ہو تے جدی عقل نو عشق دی رہنمائی ہے انہاں آکھیا نظر آون یا نہ آون سانو تے مدینے والے آکھیا ہے اساں من لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی لوڑ ہے بھئی اساں آکھو بھئی نہیں نظر نہ آوے تے ہے کوئی نہ سبحان اللہ ہائے ہائے خزیمہ بن ثابت انصاری سبحان اللہ حضور گھوڑے دا سودا کیتا ایک یہودی نہ سرکار بنایا میں پیسے چاہنا کو لے لے ٹھیک انہوں کی دوں اور چنگے پیسے لب لے اس نام مراد آگا جاتا اتھے وپاری میں ڈھیسا نظر آتے بیٹھے اے چیزی تھوڑی جی نا سانو کے کھڑی چاہی دی بارہ سرکار جدوں آئے حضور فرمایا بھئی اللہ پیسے دے گھوڑا دے ہو سکا حضور تواڈا میرا تو سودا ہویا ہی نہیں بازار منڈی میرے نبی فرمایا ہمیں سودا ہویا تے میں پیسے چاہتے آیا تے تو مکر گئے اس کا قبلہ سودا ہویا ہی کوئی نہیں جے اگر ہویا تے کوئی گواہ لے آوا سبحان اللہ انہوں پتہ ہی جدا سودا ہویا بندہ دا نال آئی کوئی نہ کتھوں لے ہم گواہ اللہ دی قسم لوگوں عاشقاں دیاں گلاں اپنیاں ہی ہوندیاں نے جدا اس سرکار کول گواہ منگیا حضور دا ایک صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری بازار ہی لنگ دے پیاں کنا تے آواز پے گئی کہ اس گواہ منگیا سرکار کولوں دوڑ کے آیا کہن لگا یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ سودا ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ یہودی کے آکھنا حضور چاہ کے میرے خزیمہ جس لئے سودا ہویا تو تا ہمیں کوئی نہ کہ تو بھاج کے آگے تے آکے میں گواہی دینا کہ سودا ہو سکا عرض کی دی یا رسول اللہ میں نوے دسو میں جنت ویکھی کوئی نائی تو ساں کیا تے میں مان لئی میں دوزخ ڈٹھی کوئی نائی تو ساں فرمایا میں مان لئی میں فرشتے کوئی نہ ڈٹھے تو ساں فرمایا میں مان لئی میں عرش و قلم کرسی کوئی نہیں ویکھیا تو ساں فرمایا میں مان لئی میں قیامت کوئی نہیں ویکھی تو ساں فرمایا میں مان لئی حتیٰ کہ میں اللہ کوئی نہیں ویکھیا تو ساں فرمایا میں مان لئی جدا میں رب تواڈے آکھن تے من نہیں کھلوتا ہے گھوڑے دے سودے دی کی اوقات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ
بس رسول دا دریائے رحمت بھی جوش چاہ گیا. سبحان اللہ. میرے نبی فرمایا میرے قرآن آکھے کہ معاملات دو بندے گواہی دے سن تا گواہی معتبر ہوسی. توجہ نال گل سن. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ معاملات وچ حدود قصاص وچ 4 بندیاں دی گواہی, معاملات وچ 2 دی گواہی. معاملات مراد کی ہے لین دین دا مسئلہ ہوگا, نکاح طلاق نکاح دا مسئلہ ہوے 2 گواہ. یہ ہیں معاملات جڑے حدود قصاص ہیں جتھے ہاتھ کٹی منو ہوے یا مطلب ہے کہ سزا ملنی ہوے, مطلب سنسار کرنا ہوے اوتھے 4 گواہ. یعنی چونکہ حدود دا معاملہ بڑا سیریس ہے اوتھے گواہی دا حساب ہے 4. معاملات جڑے ساڈے لین دین دے دیگر معاملات یہ معاملہ چونکہ او دی نسبت ہلکا ہے اتھے 2 گواہ. اتھے کتنے گواہ؟ سارے بولو کتنے گواہ؟ 2 گواہ. تے میرے پاک نبی فرمایا خزیمہ میری معاملات دے اندر میری امت دے 2 بندے گواہی دے سنتا اے نصاب گواہی دا پورا ہو سی. قرآن بیان کیتا ہے, میرے اللہ بیان کیتا ہے گواہی دا نصاب معاملات وچ 2 بندیاں دی گواہی ہے. لیکن چونکہ تیں بن سنیا تے بن ڈٹھیاں میرے سوسے دی آن کے گواہی دیتی ہے, میں محمد پیکج پہ دینا میری ساری امت معاملات وچ 2 گواہی دے سن قبول ہو سی. تیں ایک دی گواہی 2 برابر ہے.